السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سنشائن ریڈیو پہ آپ یہاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ ایک خوبصورت پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں. اور مطلب کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا بھی ہے اور مجھے معلومات ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک آپ اچھے کام کے سلسلے میں مطلب کہ نکلے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا آپ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کچھ کرنے کی ارادے رکھتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر محمد شیخ صاحب. اور کچھ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کب آپ نے کیا شروع میں جو میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں کچھ آپ کو چینج آیا ہے لائف میں چینج آیا اور پھر آپ نے کیا کیا یہ کچھ ہمارے سامنے تک پہنچائیے آپ. جی میرا تعلق کراچی پاکستان سے ہے اور میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. شروع میں جیسے ایک مسلمان گھرانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کلچر قسم کا ہمارا اسلام کو پریکٹس کرنا یہ سب سلسلہ سے پڑا. میں نے جو میری لائف چینجنگ جو ہے سچویشن وہ بنتی ہے کہ جو 34 اس میں پہلے یہ تھا میں نے ہیپی ہوم اسکول سے میٹرک کیا, اسلامک کالج سے میں نے انٹر کیا اور پھر نیشنل سروس کی جو بھٹو صاحب نے اسٹارٹ کی تھی اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. فرسٹ بیچ تو 71 وار میں بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد پھر میں مرچنٹ نیوی میں چلا گیا. مرچنٹ نیوی میں سیل کرتا رہا. ایک سچویشن ایسی آئی تھی کہ ایک صاحب نے مجھ سے کرسچن مشن میں سوال کیا کہ آپ نے مسلمان ہیں. میں نے جی ہاں میں مسلمان ہوں. تو کہنے لگے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے. میں نے جی ہاں میں نے پڑھا ہوا ہے. آپ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. میں نے جی ہاں میں مانتا ہوں. تو کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ قرآن سے پہلے آئی تھی. تو میں نے کہا جی پہلے آئی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے قرآن سے اگر آپ مجھے بتائیں گے تو بہت سی باتیں قرآن کی جو ہیں وہ بائبل سے چرا کے محمد رسول اللہ نے استغفر اللہ بنائے. تو میں نے کہنا بتائیے مجھے آپ کو ایسی بات. میں بڑا شوق میں رہ گئی کیسے کرنا. تو کہنے لگے آپ بتائیں کچھ. تو میں نے کہا میں بتا نہیں سکتا. کہنے لگے کیوں آپ بتا نہیں سکتے. میں نے کہا میں نے عربی میں پڑھا. تو کسی نان مسلم کو یہ بتانا کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے عربی میں اور آپ سمجھتے نہیں ہیں اور بتا نہیں سکتے, یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک چیز پڑھنے اور آپ سمجھ نہیں رہے. یہ عجیب سی بات ہے. اور دنیا میں نام کے جو مسلمان ہیں سب ہم سب عربی میں پڑھتے ہیں قرآن کو. اور زیادہ تر یہ رفع ایک چیز بن گئی ہے کہ بغیر سمجھے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور جب کوئی پوچھے تو کوئی بتا بھی نہیں سکتے. 90% ہمارے جو لوگ ہیں وہ سب ایک طرح کہتے ہیں وہ رٹا لگا دیا. ہاں عربی میں پڑھ لیا اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے. جی تو اب اس سلسلے میں یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دفعہ ہماری دکان بھی تھی ویڈیو کی, اس میں میں کام کر رہا تھا. تو کچھ لوگ لڑائی وڑائی بھی میری. تو ان لوگوں نے مجھے گن پوائنٹ پہ لے لیا اور میں جی ہاں اس میں ایسا لگا کہ میں میرا کچھ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس وقت میں سمجھ یہ میں میرا آخری وقت ہے. تو انہوں نے بٹ فرسٹ میرے سر پہ مارے, کچھ گولی بھی فائر لگی نہیں. تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مجھے زندگی مل جائے تو میں اپنی زندگی کچھ دیر لیے وقف کر دوں گا. یہ میری جو ابتدا تھی ایج آف 34. ہاں جب تک میں ایک نارمل کلچرل مسلمان تھا. کلچرل مسلمان کا مقصد ہے جو مدرجہ جامع جمعے کی نماز پڑھ لی, عید کی نماز پڑھ لی اور قرآن عربی میں پڑھ لیا, تراویح پڑھ لی, روزے رکھ لیے. اس طرح میں کر رہا تھا. لیکن اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا. ویسے آپ نے ماڈلنگ بھی کی. جی ہاں سوری جی وہ بھی وہ شوق ہے. اس میں یہ نہیں تھا کہ میں پروفیشن نہیں کر رہا تھا, جسٹ ہوتا فن سے اور اس میں وہ کیا. تو یہ ساری چیزیں میں کر ہی رہا تھا. لیکن جب یہ سچویشن آئی تو میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے وقت مل جائے زندگی تو میں اپنی زندگی کے لیے لگا دوں گا. These were not exact words but something like that. فیلنگ میری ایسی تھی. اور جب اللہ نے مجھے اس سچویشن نکال دیا تو 15 دن میں نے سوچا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. مرچنٹ نیوی کا سیکنڈ افسر تھا. اگر میں کریئر کو لیتا تو کپتان مل جاتا جہاز کا. اور کچھ فلموں میں مجھے ماڈلنگ کی اس کی سچویشن کی وجہ سے وہ تھی آفر وغیرہ ڈرامز کی. لیکن الٹیمیٹلی ایوری ون میں نے اپنے آپ کو ہائیسٹ اپنی پوزیشن لا کے اور پھر اپنے آپ کو دیکھ کے میں مر جاؤں گا. الٹیمیٹلی آئی ول ڈائی واٹ ایور آئی ڈو. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں مجھے قرآن پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس لینی ہے اور پھر اللہ کی آیت سے سمجھائے گا میں گائیڈنس دیتے جاؤں. دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. اور میں نے سب یہ چیزیں چھوڑ کے ایٹ دی ایج آف 34 اور
میرڈ تھا, میرے 2 لڑکے تھے, تو میں نے کریئر بھی چھوڑ دیا, کام ویڈیو کی دکان تھی ہماری وہ بھی چھوڑ دی, سب چیز چھوڑ کے میں بس یہ پڑھنے لگا. اور پڑھنے کا بھی ایسا تھا میرا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں پوری رات پڑھتا تھا, فجر کی نماز میں پڑھنے کے بعد سو جاتا تھا, اور پھر اٹھ کے 11-12 بجے اٹھنے کے بعد پھر یہی کرتا تھا, 24 نان اسٹاپ پڑھ رہا تھا, کوئی کھانا پینا واش روم, بس یہ کام تھا میرا فور 5-6 ایئرس. اور مجھے کوئی اس میں ڈفیکلٹی نہیں ہوئی, اور مجھے اس میں سے جو آیتیں سمجھ میں آ رہی تھی اور جو وضاحت ہو رہی تھی, اور میں بڑا حیران تھا کہ دنیا میں اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. بہت سارے مسلم ہیں جو قرآن کی انٹرنل آیتوں کو پہچانتے ہیں. بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے مکمل طور پہ قرآن کے اوپر دسترس حاصل کی, اس کے معنی کو سمجھا, اور اس کے بعد پھر یہاں میں نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ صاحب کچھ احمد رضا سے بھی آپ کا کافی اس کی جو ٹیچنگ ہے وہ بھی آپ, اور احمد رضا تو ماشاءاللہ ورلڈ کے بہت ہی مانے ہوئے اسکالر رہے. احمد رضا صاحب جو تھے وہ پاکستان میں کراچی میں بھوانی ٹرسٹ تھا, کریم بھوانی صاحب ان کو انوائٹ کرتے تھے, اور انہوں نے مجھ کو اس زمانے ویڈیو کا, میں نے بتایا تھا اس زمانے میں ویڈیو کا کام کر رہا تھا, تو احمد رضا صاحب کی ویڈیو ریکارڈنگس کے میں کرتا تھا ان کی کراچی میں, اور ان کی جو لیکچرز تھے اس کو پروموٹ بھی میں نے بہت زیادہ کیا ان پاکستان. آئی واز اے مین مین ٹو پروموٹ ان پاکستان. سیکنڈلی اسی زمانے میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, تو میں نے تھوڑا سا قرآن بھی پڑھنے لگا تھا. اور تو احمد رضا صاحب نے ایک کورس انٹرنیشنل لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹس تیار کریں, تو انہوں نے کیا کیا فرام ون کنٹری ایک آدمی دیا. تو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, میں نے کوئی انڈیا سے ساتھ تھے, امریکہ سے تھے, سعودی عرب سے تھے, مختلف جگہوں سے مطلب لوگ لیے گئے. اور اس میں انہوں نے احمد رضا صاحب نے پوری دنیا سے, مطلب سعودی عرب سے, مختلف کنٹری سے, اسرائیل سے, اس طرح مطلب ہوئے. لیکن جیسے کہنا چاہیے مطلب احمد رضا صاحب نے اپنا ٹریننگ کا کورس 3 months کا رکھا. اس 3 months میں انہوں نے ہمیں کمپیریٹیو بائبل اور قرآن کا کمپیریزن سمجھایا. اچھا, تو میں وہاں سے ببلیکل انڈرسٹینڈنگ میں جینے لگا تھا, اور میں کیونکہ میں چنئی میں تھا تو مجھے زیادہ کرسچن بھی سے واسطہ پڑا, تو ببلیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی تو وہ ویسے ماشاء اللہ احمد رضا صاحب کے, چونکہ میں خود بھی جب ٹائپ میں تھا تو ان سے ملا بھی ہوں, اور ان کی ماشاء اللہ جو اسپیچ وغیرہ تھی وہ میں نے خود نے سنی. ان کو ایک طرح سے بائبل پہ اور بہت ساری مطلب کہ جو مطلب کہ مختلف جو مذاہب کی کتابیں ان سب پہ بڑی دسترس حاصل. جی, بائبل ان کو جتنی سمجھتا ہوں یاد تھی, میمورائز تھی, میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن مشینس کو بھی نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ میمورائز کی تھی بائبل کی کوٹیشن وغیرہ, اور he was very good at it, ماشاءاللہ. آج آپ ہمارے جو سامعین ان کو کیا بتانا چاہیں گے اپنے, اور کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے آج؟ میں اپنے بارے میں بتاؤں, نہیں مطلب قرآن اور سنت کی روشنی, قرآن کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دوں. بالکل. لیکن میں جو چیز مجھے قرآن سے, جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور جو میرے لیے قرآن میں نئی نئی باتیں تھیں وہ بتانا چاہوں گا. کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک سبجیکٹ ایک دفعہ ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ اگر فرض کے آپ نے اسٹارٹ کیا تو آدم علیہ السلام کا ذکر آیا, اور پھر تھوڑی دیر بعد موسیٰ السلام کا ذکر آ گیا, پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا, پھر جنت کا ذکر آ گیا, پھر نکاح کا ذکر آ گیا. تو یہ ساری چیزیں مطلب مکس ہوتی ہوئی چلتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان جب قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے, جو مجھے ڈیفیکلٹی ہوئی سمجھنے میں اور گریسپ کرنے میں وہ یہ تھی کہ ایک چیز میں پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا, دوسرا وہ ابھی تھوڑا اس کا دماغ چلا تو تیسرا ٹاپک شروع ہو گیا. اچھا, یہ اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. لیٹر آن میں بیچ میں بات بتاتا چلوں, ہمارا برین بھی ایسے ہی ہے. ہمیں جو بھی بچپن میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا پڑھایا جاتا ہے. تو وہ بالکل قرآن بھی ویسے ہی ہے, تھوڑی سی فزکس پڑھائی, تھوڑی سی کیمسٹری پڑھائی, تھوڑی سی میتھمیٹکس پڑھائی, اور اینڈ آف دا ڈے ایک دن میں وہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کے مکس پڑھایا. اور جب 1 سال ہو گیا تو پوری بک ختم ہو گئی, لیکن ہم نے مکس پڑھا تھا. اسی میں قرآن بھی مکس چل رہا ہے, ایسے ہمارے برین کی طرح. لیکن اب اگر آپ فرض کریے آپ جاننا چاہتے ہیں صلاح کے بارے میں, میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں,
ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن ہے یا قرآن کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, تورات انجیل کے بارے میں, ہر الگ الگ ٹاپکس ہیں, تو وہ آپ اینڈ آف دا ڈے قرآن میں اینڈ تک جا کے پڑھیں تو وہ پورا ہو جائے گا ڈسکس. یعنی وہ ایک کہتے ہیں صاحب کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے. جی ہاں, مگر وہ اتنا مکسڈ ہے کہ آپ کو سپریٹ کرنا پڑے گا ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. تو ایک ٹاپک کو میں نے کیا کہ میں نے کہا فرض کی میں آج صلاۃ پڑھنا چاہتا ہوں, تو ایک کانکورڈنس سے اب تو کمپیوٹرائز آ گئی چیزیں, سب چیزیں کانکورڈنس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں پر کہاں کا ہے. تو وہ کانکورڈنس لے لیں آپ, اور وہ قرآن کی آیتیں ان ریلیونٹ ٹو جو ٹاپک ہے وہ چلتی چلی جاتی ہیں, اور آپ اس کو دیکھ لیں. تو میں نے اس طرح سبجیکٹس پڑھے کہ صلاح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتا ہے, نکاح کے بارے میں قرآن کہتا ہے, طلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس طرح سبجیکٹ وائز آپ پڑھیں تو آپ کو کلیئرٹی آتی ہے. ہاں, اور ایس جنرل شروع آخر بھی پڑھتے ہیں, رمضان کے اندر شروع آخر میں پڑھتے ہیں, لیکن ٹاپک وائز پڑھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, حجاب کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس طرح بہت سارے ٹاپک میں نے اس طرح قرآن سے پڑھے اور سمجھے, اور پھر میں نے اس پہ لیکچرز بھی دیے. تو یہ میرا سمجھتا ہوں کہ انسان کو قرآن پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹاپک وائز پڑھنا چاہیے, ورنہ وہ سمجھ کے پڑھے, ترجمے سے پڑھے, اپنی لینگویج میں پڑھے. اور اگر فرض کی اس کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی تو جا کے عالم سے آیت پوچھے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے میں وہ عالم صاحب بتا رہے ہیں جو بھی بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں لیا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں پہ ماشاء اللہ بہت سارے عالم ہیں, ان کو بہت ساری حدیثوں کے روشنی میں جو ہے وہ تو سمجھاتے ہیں, تو آپ مطلب جو کچھ سمجھاتے ہیں وہ کمپلیٹلی قرآن بیسڈ. جی میں ایک سبجیکٹ لے لیتا ہوں قرآن سے, اور پھر قرآن سے ہی وہ سبجیکٹ لے کے اور وہ اس کی ریلیونٹ آیتیں لے لی, کنکورڈنس سے نکال کے اس کو پھر تدبر کیا, غور کیا, تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جب آئی تو وہ اس کی یہ بھی یاد رکھے, اس میں یہ بھی ہے کہ کانٹرڈکشن نہیں آنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں نے ایک ٹاپک لے کے چلتا جا رہا ہوں, اس کو میں سمجھتا جا رہا ہوں, اب میں نے دیکھا کہ ایک آیت میں لکھا ہوا یہ اس کی اسپرٹ, یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, پھر دوسری آیت کرتے کرتے اینڈ آف دا ڈے اینڈ تک میں گیا تو مجھے لگا اس میں سمجھ میں آ گیا. اب مجھے کیسے مجھے صحیح سمجھا میں نے, تو اللہ کہتا ہے کہ آیتیں پڑھتا ہوں, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے, ولو کان من عند غیر اللہ, اگر غیر اللہ کی طرف سے لوجدوا فی اختلافا کثیرا, تو اس میں اختلاف کثرت سے آئے. تو جب میں نے اس کی آیتیں نکال کے ایک سبجیکٹ پہ پڑھا, اس پہ کانٹرڈکشن نہیں آ رہا آیتوں میں, انڈرسٹینڈنگ میں, اسپرٹ میں جو اسپرٹ آ رہی ہے سمجھ میں, اس پہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, تو سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کی طرف سے, اور اس کو آپ بلیو کرنا ہے. So this is how I studied this different topics from the Quran. بہت سارے ٹاپکس ہیں 60 کے قریب میں نے ڈیلیوری کی انگلش اردو لینگویج میں. یہ میرا طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آدمی اس طرح پڑھے ہو تو اس کو وضاحت زیادہ ہوگی. کتنے سال ہو گئے آپ کو اس almost 30 years. And still I would say کہ میں ابھی بھی کہنا چاہوں گا قرآن اتنا اس میں ڈیپتھ ہے کہ میں نے سرسری اس کو سمجھا کہ پوری چیز زیادہ ہے, بہت اس میں ڈیپتھ ہے. چند میں کہوں کچھ سمجھ سکتا. ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے. اور میں پوچھنا چاہوں گا آج آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ اب میں سمجھیے کہ اگر آپ کہیں تو میں ہسبینڈ وائف ریلیشن پہ کچھ. ہاں بالکل, یہ بات ہے کہ یہاں پہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ بھی یہاں پہ ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے, اور بہت سارے جو نئی جنریشن کے لوگ جو ہیں وہ شادیاں بھی کر رہے ہیں. تو ایک اصل میں یہاں پہ جو ہمارے جو امیگرینٹس ہیں وہ آنے سے ہوئے تھے 91-93 کے بعد, لیکن اب ان کی جو بچے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ شادیاں کری ہیں. اور ایک طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں واقعی ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, کیونکہ رائٹس تو یہاں پہ ایک بات تو ہے کہ یہاں پہ کہتے ہوئے ہسبینڈ کی یہ رائٹ ہیں اور وائف کی یہ رائٹ ہیں, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ان کے رائٹ بنتے ہیں اور کیا نہیں, یہ آپ بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. اچھا, یہاں کا جو اتنے زیادہ کلچر سے اگر میں واقف بھی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو قرآن کی 2-3 آیتیں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ سورہ نمبر 4 ہے, اس کی 34 ورس ہے, کہ جو یہاں پر جو اگر آپ اس کو دیکھیے سنا میں بتاؤں تو آپ دیکھیے یہ پرابلم اس میں آتی نہیں آتی معاشرے میں کیا ہے. تو سورہ نساء 4 اس کی 34 آیت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرد عورت کا کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. میں پڑھتا ہوں الرجال قوامون علی النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ
واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرہ. اب یہاں پر اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہیں عورتوں کے اوپر سٹینڈ لیں. سٹینڈ لینے کا مقصد ہے کہ ان کی لیے ایک طرح سے پروٹیکشن. سٹینڈ لینا ہے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے، ایک تو یہ سٹینڈ لینا ہے. اور اللہ نے بعض مردوں کو بعض مرد پہ فضیلت دی ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرتے جو مال اللہ نے ان کو دیا. اب یہ جو بات ہے نا، اللہ نے جو مال مرد کو دیا ہے وہ خرچ کرے بیوی پر. تو یہاں میں نے سنا ہے کہ جیسے عورتیں بھی کماتی ہیں تو وہ اس کو کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں. ان کو وہ اگر وہ بھی کما رہی ہیں اور ہسبینڈ کما رہا ہے اور ان پہ خرچ کر رہا ہے، تو اگر مرد اللہ کہہ رہا ہے وہ خرچ کرے عورتوں پر، تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ اگر بیوی پہ مرد جب خرچ کرتا ہے تو اس عورت کو اچھا لگتا ہے. چاہے اس کو چیزیں لے کے دے یا کوئی پریزنٹ لے کے دے یا گھر لے کے دے، گاڑی لے کے دے یا پیسے دے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے، پوری زندگی خرچ کرتا ہے. لیکن اگر فرض کے لیے وائف بھی کما رہی ہے تو یہ ایک سمجھے یہ بیریئر آ رہا ہے ان کی ریلیشن شپ میں، کیونکہ وہ بھی کما رہی ہے تو وہ چیز نہیں، تھوڑا سا یہاں سے بیریئر، جہاں سے اختلافات سٹارٹ ہو جائیں. کیونکہ مائی منی، وہ کہتی ہے مائی منی از مائی منی، یور منی از آلسو مائی منی. تو یہاں سے تھوڑا سے اختلاف ہو سکتے ہیں. بہرحال اور ایک نیک عورت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصلاح کرے، قانتات رہے، حفاظت کرے، اللہ نے حفاظت کرے. اور یہ میرے کو یہاں یہ بات بتانی تھی. اور ایک اور آیت ہے سورہ احزاب 33 احزاب کی 33 میں کہ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی عورتوں کو یہ بھی ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں، یعنی گھر میں رہیں. ان کو ضروری نہیں کہ باہر جا کے کام کریں جب تک کہ کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ باہر جا کے کام کر سکتی ہے. تو اگر یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ہسبینڈ کام کرے اور وائف اس کی بچوں کا خیال کرے بچوں کے لیے. تو وہ ایک اور بھی آیت ہے قرآن میں، اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ عورتیں جو تمہاری کھیتی ہیں تم جیسے چاہو گے قریب جاؤ. تو کھیت کو اگر آپ سمجھ جائیں، کھیت جو ہے وہ اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے اور اس کے تھرو بچے پیدا ہوتے ہیں، یا ایک وہ ہوتا ہے کلٹیویشن لینڈ ہے. اگر وہ کلٹیویشن کے لیے آپ ڈیل کریں گے، ریلیشن شپ فارمر کا کلٹیویشن لینڈ سے ہوگا، وہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے. پھر وہ جو تعلق ہے وہ تعلق اگر اس کو ہٹ رہا ہے کہ نہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، فار ایگزامپل وہ صرف دوسرے معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے بیوی کو، تو وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بچے ہونے چاہیے، تو وہ بچے نہیں پیدا کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے. اگر کام کر رہی ہے تو وہ بچے نہیں ہو رہے تو وہ ایک بانڈیج بھی نہیں بنے گا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں بہت ضروری ہے کہ آپ کلٹیویشن کے لیے شادی کرتے ہیں، فیملی لائف کے لیے. اینڈ ونس دا چائلڈ، ماں کا جو ایک ریلیشن ہے بچے کے ساتھ تو اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کے لیے کام کرتی ہے کہ وداؤٹ اینی ان تک کام کرتی ہے بچے کے لیے. اب وہ اگر ہٹ جائے وہاں سے اور ان کی شوہر کے جاب کر رہی ہے، جاب بھی کر رہی ہے، تو وہ پھر ماں کا بچے سے ریلیشن یہیں سے ڈھونڈنا شروع ہو جائے گا. سو دس از آل. دین سیکنڈلی مینسٹریشن سائیکل کا بھی اللہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مینسٹریشن میں وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تم حیض میں عورتوں سے دور ہو یا اور ان کے قریب میں جاؤ جب تک کہ ان کی طہارت نہ ہو جائے. اب یہ میں سمجھتا ہوں فاؤنڈیشن ہے میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی ہونے کی. اگر بیوی کو حیض ہو تو آدمی کو ان کی اس عورت سے دور رہنا ہے، فزیکلی سائیکولوجیکلی اس سے دور رہنا ہے جب تک اس کی طہارت ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ عام انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے اور وہ اس زمانے میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ یا بات چیت کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورتیں اس میں ہرٹ ہوتی ہیں، اذیت میں ہوتی ہیں، وہ ایسے الفاظ بول دیتی ہیں، اس طرح ان کو اس طرح دماغ ان کا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ریلیشن شپ میں فرق آنا لگتا ہے. ایسی الفاظ وہ بول دیتی ہیں، آدمی پلٹ کے ان کا الفاظ بول دیتا ہے، تو وہ چیز کیری فارورڈ ہو جاتی ہے. تو اس ریلیشن یعنی مینسٹریشن سائیکل میں عورتوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے، فزیکلی سائیکولوجی، جب تک ان کی طہارت ہو جائے. تو قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ہمارے معاشرے میں عورتوں میں اگر مردوں کو عورتوں کو نہیں پتا ہے تو وہ باقاعدہ اس میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ عورتوں کو عورتیں حیث میں جو تو مرد ان سے دور رہیں جب تک ان کی طہارت نہ ہو جائے. تو یہ لیکن جیسے کچھ احادیث ہیں اور ان احادیث کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضور جو تھے وہ مطلب اس زمانے میں بھی
हजरत आयशा के पास साथ बैठते भी थे, उनके हाथ भी लगाते थे, छूते भी थे, और उस लिहाज से वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि औरत के बिल्कुल आप करीब नहीं जा सकते। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हिस्ट्री में हदीस में ये बताया आपने, जो सही है, जो आप बता रहे हो ऐसा होगा, मैंने शायद इतना नहीं पढ़ा, लेकिन आप खुद देख लीजिए जो आप जहाँ जहाँ की मैं आप जिक्र कर रहे हैं वो उसमें ये रूट कॉज है। यानी अगर वो हाथ लगा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और ये सब हो रहा है तो रूट कॉज उस खवातीन का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, लड़ाइयाँ इसलिए वो कर रही है, वो आप समझ ही रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो अगर हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो तो सही है, वो कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो ग्राउंड पे, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप कर रहा है, किसी हाथ भी लगा रहा है, छू भी रहा है, ये भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, तो लड़ाइयाँ हो रही हैं और उनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है इसी जमाने में। अगर इस जमाने में कम्युनिकेट नहीं करें, उनसे कहते सिर्फ इतना कि आप ये जो भी आपको मुझसे शिकायत है, बात है, वो शिकायत उस जमाने में उनकी बहुत बढ़ जाती, तो कहना आप लिख लें और फिर इंशाल्लाह जब आप तारत हो, जब आप तो तार के बाद आप मुझसे बात कर लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जिंदगी में मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब ये बात की है तो मुझसे जब भी वाइफ आए तो मैंने आप लिख लें फिर बाद में बात करेंगे। आप यकीन करें ना उन्होंने लिखा और ना बाद में बात हुई, मगर मैंने बात नहीं की इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्युनिटी, मतलब खाने पीने की बात कर ली, खाना दे दो, वो कर दो, काम की बात, लेकिन कोई क्योंकि हमारा औरतों से बीवियों से इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट को हमें समझना है कि वो इमोशनल ऐसी बात को ना कर दें कि जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे कभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि साहब यहाँ पे खवातीन जो हैं, औरतें जो हैं जॉब भी करती हैं, काम भी करती हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो हालात हैं उन हालात की मतलब की वजह से कहते हैं सब, वो जो एक सिलसिला चला आ रहा है कि मियाँ बीवी जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं और साथ मिलकर चले। अब अगर उन हालात के अंदर बीवी जो है वो अगर शौहर की मतलब की मदद करती है, इस लिहाज से सपोर्ट करती है, तो बुरा तो नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए वो सपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं कर रही, मैं समझता हूँ वो बेसिकली अपने आप को सपोर्ट कर रही है, जो पैसे आ रहे हैं वो अपने पास रख रही है और हस्बैंड से भी कह रही है कि मुझे ये तुम पे कर्ज है, लोन है, ये तुम्हारे पे ये पैसे कर दे दिए, तो मैं जनरली मुझे पता चला वो औरतों की साइकी है। नहीं मगर यहाँ पे कुछ बातें हैं थोड़ी वो कहती है कि नहीं आप मुकम्मल तौर पे जो कुछ मैं कमा रही हूँ वो हम दोनों मिलके हिस्सेदारी करते हैं, अच्छा, और मिलके घर चलाते हैं, तो उसमें कोई खराबी? देखिए अगर औरतें बाहर जाके जॉब करेंगी तो आप तो सोचिए जो किसी न किसी के अंडर में काम करेंगी, और बोलते जब आप औरतों का काम है वो खुशनुमा है, उनको रहना खुशनुमा बनाए, तो वो अगर बाहर जाके भी काम कर रही हैं तो वो किसी के नीचे अंडर में काम करेंगी, तो वहाँ पर उनका दिमाग, जो हस्बैंड है वो तो काम कर रहा है, फाइनेंशियली को सपोर्ट लेके आ रहा है, जो अल्लाह कह रहा है वो खर्च करते हैं मर्द अपनी बीवियों पे जो अल्लाह ने दिया, और औरतें जो घरों में ठहरी रहें तो जिहाद के बनाओ शिकार ना करें 33 में। तो अगर बीवियां अगर वो बाहर निकल आएंगी और काम करेगी उससे उनका आदमी कुछ नहीं, उन पे प्रॉब्लम आएगी, एक तो वो अपने बच्चों के करें, ऊपर से वो नहीं कर पा रही तो वो बाहर लेके जॉब कर रही, फिर वो जहाँ जॉब कर रही तो वहाँ जिस आदमी के अंडर में काम कर रही वो उसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो उनको उनकी भी बात सुननी पड़ रही, तो उनके जहन में वो भी बातें आ रही हैं, तो वो उनका माइंड में इतनी सारी बातें जो है वो वैसी भी मल्टीटास्किंग होती है और इतनी सारी मल्टीटास्क कर करके तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपस में रिलेशनशिप खराब हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पे जैसे रहते हुए हम देखते हैं कि साहब वो ख्वातीन जो है वो माशाल्लाह काम भी करती हैं और घर के साथ के जो कहते हैं ना खानादारी के जो उमूर है उनको भी पूरा करती हैं और मिलकर काम करती हैं। तो इन हालात में क्या हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक जो लॉज हैं वो कुछ ज़्यादा सख्त हो जाते हैं उनके लिए कि हम ये काम ना करें या कुछ इस तरह, लेकिन यहाँ पे कुछ उलमा दीन है यहीं पर ही है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि साहब नहीं, यहाँ पे रहते हुए आप बिल्कुल काम भी कर सकती हैं, यहाँ पे रहते हुए आप मॉर्गेज भी ले सकते हैं। अब कुरान सुन्नत की रोशनी में आप क्या कहेंगे और यहाँ के हालात के मुताबिक क्या कहेंगे? नहीं, वो औरतें कहीं भी रहें रूल्स तो भी रहेंगे। कुरान मजीद में ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर कोई
جیسے قرآن میں قصہ ہے سورہ 28 کے اندر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جاتے ہیں مدین میں، تو وہاں 2 بہنیں کام کر رہی ہوتی باہر. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ خیریت تو ہے، کیسے مطلب آپ کس طرح؟ تو کہنے ہمارے ابا جو ہیں بوڑھے ہیں اور مطلب ضعیف ہیں، تو اس لیے ہم باہر نکل کے کام کر رہے ہیں. تو پانی جو ہے پانی کے لیے وہ دے رہی ہوتی ہے، تو پھر موسیٰ سے ہیلپ کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں. تو یہ میں اس کا ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کنڈیشنل، یعنی if there is a problem. جو یہاں اگر رہ رہی ہو، یہاں پرابلم آ رہی ہے تو دے کین ورک. تو میں ورک کے خلاف نہیں ہوں کہ ورک نہیں کر سکتے. قرآن میں لکھا ہے کہ وہ باہر کام کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے ابا بوڑھے ہیں اس لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ عورتوں کو اگر سچویشن اس طرح اگر ایسی سچویشن آ رہی ہے جہاں ان کے ہسبینڈ یا فائنینشلی پرابلم آ رہی ہے، تو دین دے شوڈ شیئر اٹ پراپرلی اینڈ دے شوڈ ناٹ بی ایسی ہو جائیں کہ وہ باسنگ کرنے لگے یا کہ ہسبینڈ سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں تو وہ اس پیسے کی جو ہے نا تو وہ ویلیو آدمی کا ہی ہونا چاہیے کہ آدمی زیادہ خرچ کرے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے چونکہ یہاں کے حالات کے مطابق ہم بات چیت کر رہے ہیں. جی جی. تو یہاں پہ جیسے بڑے ہو رہے ہیں بچے جی جی اور ان کو آپس میں شادیوں پہ نکالا جاتا ہے، تو مطلب کہ ٹھیک ہے ان کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے، اسلامک طریقے سے ملایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. اور انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور پھر بھی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد بھی ان کی اگر شادی ہو جاتی ہے ان حالات میں بعض اوقات حالات ان کے صحیح نہیں ہو جاتے. پہلی بات تو یہ کہ کیا انڈرسٹینڈنگ جو کس حد تک اسلامک طریقے سے صحیح ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ حالات بعد میں کیسے ہونے چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے. اچھا دیکھیے قرآن مجید میں تو یہ بالکل الاؤ نہیں ہے کہ انسان مرد عورت جو ہے پہلے سے کمیونیکیٹ شادی سے پہلے آپ شادی سے بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں اور یہ سب کریں. اور لاجیکلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنرلی شادی سے پہلے اگر کوئی مرد عورت لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں تو زیادہ تر وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ جو ہے وہ پتہ جب چلتا ہے شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے. تو جو مسنگ پارٹ ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہیں اس مسنگ پارٹ کو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک جگہ آ جاتے ہیں، تو اب تو مسنگ پارٹ ختم ہو گیا، اب 2 ساتھ ہیں. تو جب زیادہ ریالٹی سامنے آتی دونوں کے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب مسنگ پارٹ ہوتا ہے اور میاں لڑکا لڑکی الگ الگ رہتے ہیں، جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں اپنی آپس میں بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ سے کہہ رہے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے. کیونکہ شادی کے بعد پتہ چلے کہ ایکچوئل آدمی کیا تھا اور لڑکی کیا تھی. اور اگر اس طرح کرنے میں زیادہ نقصان جو ہوگا لڑکی کو ہوگا، کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ہے اللہ نے ان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اگر وہ لڑکا اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور فرض کریے وہ اس کی ایموشنلی اٹیچمنٹ ہو جائے لڑکی اگر، تو بعد میں جب وہ بیک آف کرے گا تو اس لڑکی کو نقصان ہوگا. آدمی کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لڑکی کو نقصان ہو جائے گا. تو the girls are designed in a manner کہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں. اگر ان کو اس طرح کرنے دیا جائے تو ان کو نقصان ہوگا. مردوں کو نہیں چاہیے کیونکہ بیسکلی پالیگیمسٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگ تو اس چیز میں اس کے قرآن میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ضرور جا کے بات کی اپنی 2 بہنوں سے وہاں پر قرآن میں، پھر انہوں نے اللہ سے ذکر کیا، پھر ان کے فادر نے ان کے رشتے کی بات کی موسیٰ علیہ السلام سے. تو بات تو کر سکتے ہیں عورت سے لیکن ایک حجاب کے اندر پردے کے پیچھے سے، ناٹ فار ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن وہی بات ہے کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ نہیں مطلب لمٹ میں رہتے ہوئے ہم یہ سب کچھ کریں. اصل میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ہم لوگ خود پہلے ایجوکیٹ کریں قرآن کو اپنے. ہاں، اور جب ایجوکیٹ کرتے ہوئے وہی چیز اگر بچوں کو شیئر آن کہتے ہیں فرام دا چائلڈہڈ، کیونکہ عربی میں پڑھنا ہے نا قرآن تو اب وہ بچوں تک وہ میسیج آ رہا ہے، وہ صرف باہر سے ایک ہی چیز سیکھ رہے ہیں. اگر ان کو پیرل دوسری چیز بھی بچپن میں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چیز اس طرح مورل ایتھکس یہ ہیں، قرآن کے اندر بہت اسٹرانگ ایتھکس ہیں، تو وہ اگر شروع میں پتہ چل جائے گا وہ زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے ایز کمپیئر ٹو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ون سائڈیڈ سیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اور مذہب کے بتا رہے ہیں، کلچر بتا رہے ہیں. مذہب کلچر نہیں کہ پاکستان میں کلچر بتانے لگے ہیں، تو پاکستان کا کلچر نہ بتائیں بلکہ قرآن کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ بتائیں بچے کو. اسلامک کلچر بھی اسلام سے مطلب قرآن کیا ہے.
کہ اس میں اگر میاں بیوی کے تعلقات میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ چیز ایسے ہوتی ہے. تو وہ اللہ کی آیت جب سنتا ہے, بچہ ہو یا بڑا ہو, اس کو ایک دم اندر سے لگتا ہے جیسے ٹروتھ, تو وہ اس کو اپنانے کے اندر کافی اس کو آسانی جائے گی. لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں, اب ہم یہ بتائیں کہ وہاں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, کلچر بتانا کہ یہ یوں نہیں ہے, صحیح نہیں, وہ کہ وہ لاجکلی ریزن آپ سے کرے گا تو آپ اس کو جواب نہیں دے پاتے. تو بہتر یہ ہے کہ شروع سے اگر اس کو ایجوکیشن قرآن کی ایکچوئل ٹرانسلیشن کے ساتھ ملتی جائے تو دیٹ از مور ایزی فار ہم ٹو آئیڈینٹیفائی کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. کیونکہ یہاں پر کہیں بھی رہ رہا انسان, اس کو اگر ایجوکیشن ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر ایجوکیشن نہیں ہے اور صرف کلچر کو آپ سامنے لا رہے ہیں تو کلچر سے تو آپ ایک آدمی کو کسی گائیڈ نہیں کر سکتے. صحیح. کلچر اسلام سے میں اپنے تمام جتنے بھی سامعین ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ 91.9 FM پہ تو آپ سنشائن ریڈیو, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر محمد شیخ صاحب. ماشاءاللہ ان کا کافی قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ جوابات دے سکتے ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ڈائریکٹ یہاں لائیو کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 905-450-1333 پہ کال کریں. کوئی بھی آپ کا سوال ہے, کسی بھی قسم کا اسلامک سوال, تو آپ بالکل آپ کو جواب دیں گے اسلامک اسکالر محمد شیخ صاحب. اور اس کے علاوہ شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سامعین کو, کیا آپ مطلب اسلامک لحاظ سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ؟ میں ویسے اس کے علاوہ یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہاں رہ رہے ہیں, جہاں بھی رہ رہے ہیں, ایجوکیشن آف قرآن ٹرانسلیشن میں وداؤٹ ہسٹوریکلی اس کو ساتھ ہسٹری مت ملائیں. آپ قرآن کو, آیت کو ایز اٹ از پڑھیں فار اپنی گائیڈنس کے لیے. اگر اس قرآن کا کانٹیکسٹ ہسٹری لگا دیتے ہیں تو وہ ایک باؤنڈ کر دیتے ہیں اس زمانے کے اندر, جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ آج بھی اللہ آیات میں بات کر رہا ہے. آیات جب ہم اللہ کی آیت جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی آیت کا مطلب اللہ نے بولا, اللہ کا کلام ہے یہ, تو وہ آج بھی ہے. تو وہ جو لائف سٹائل ہے وہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے, انسان آ رہا ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یا الناس کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, یا بنی آدم کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, یا اہل الکتاب کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, یا بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کر رہا ہے مین کائنڈ کو, اور ہم نے اس کو 14 سال پیچھے لے جا کے اس کو فکس کر دیا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک انسان کو قرآن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اپنی گائیڈنس کے لیے اس کو ابھی پڑھے, ٹرانسلیشن پڑھے, اور اس کو سمجھنے کی کوشش آج کرے ود ان دا ریلیونٹ آیت جو ٹاپک ہے, اس کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا بنسبت اگر آپ اس کو پیچھے لے جا کے چھوڑ دیں گے تو آپ کو وہ پیچھے سٹوریز یاد آ جاتی ہیں, آیتیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. آیت پڑھی, اس کے بعد ایک نریشن کیا کہ بھئی جب نازل ہوئی تو اس کا یہ ہے, تو وہ نریشن جو ہسٹوریکل ہے وہ وہاں جا کے فکس ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کلام تو زندہ ہے آج بھی, اور آگے فیوچر میں بھی آئے گا, قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہ کوئی یہ نہیں کہ وہ ونس اپون اے ٹائم ایسے اللہ نے کلام کیا, تو آج بھی جب تک جی دنیا قائم ہے انسان, جی بالکل. تو میری ایڈوائس صرف یہ ہے کہ وہ خود کوشش کریں, آپس میں مل کے بھی سیلف اسٹڈی سرکل بنائیں, اور ورڈ مطلب آیت کو آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں, ریلیونٹ آیت ایک ٹاپک کے اوپر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھیں کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بولیے. ہماری ویب سائٹ IIPCCanada.com, IIPCCanada.com, IPCCanada.com پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جی IIPCCanada.com, Canada.com. IIPCCanada.com. جی ہاں بالکل, آپ وہاں پہ سارے ٹاپکس وہاں پہ موجود ہیں, اور جس طرح کا بھی آپ کا جیسے کچھ ٹاپکس پہ پڑھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو جواب مل جائے گا. کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل. دیکھیے موسیٰ السلام کے بارے میں 136 ٹائم ان کا نام آیا قرآن مجید میں,
لیکن جو ٹاپکس ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں گے IPC.com پہ IPCCanada.com پہ تو ٹاپکس آپ کو پہلے نظر آئیں گے. بہت سارے ٹاپکس ہیں اس میں. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں کیا ہے. اس طرح کی ٹاپکس ہیں. حضرت مریم عیسیٰ السلام کے بارے میں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. یہ ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری ریلیونٹ آیتیں وہاں اس میں موجود ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی اچھا, آئی فار انڈیا ایک دفعہ, پھر دوبارہ آئی فار انڈیا, پی فار پاکستان, سی فار چارلی, IIPC Canada.com. IIPCCanada.com. جی ٹھیک ہے, شکریہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو یہ ہمارے کالر سے, اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9054501333 پہ کال کریں. 9054501333 پہ کال کریں. آپ جو بھی آپ کا سوال ہے, اسلامک سوال ہے, کچھ پوچھنا چاہیں تو یقیناً آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسلامک اسکالر محمد شیخ صاحب. ہاں جی جی سر. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی یہ بات ہوئی تھی میاں بیوی کے حوالے سے, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, انڈرسٹینڈنگ کے بعد شادی ہو گئی, شادی کے بعد پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو یہاں پر ایک چل رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ بعد میں نہیں ہوئی اور ڈائیورس کا چکر ہو گیا. ان حالات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا نصیحت کرنا چاہیں گے جو نئے نیولی میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے؟ ہاں, میں وہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ میرے اگر ویب سائٹ پہ جا کے اگر دیکھ لیں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے. یہ ایک قرآن مجید میں جو آیات لکھی ہوئی ہیں ایک ٹاپکس کے اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے, ہسبینڈ کہ آدمی کو یہ پہچاننا چاہیے کہ میرا کیا رائٹ ہے اور وائف کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں, دونوں کو پتہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے نکاح ہو جاتا ہے اپنی مرضی سے ہم کر لیتے ہیں, ریلیشن جو اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں, اور پھر جب ڈیورس ہونے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے. تو میں نے نکاح کے وقت آپ نے قرآن دیکھا تھا, ہسبینڈ وائف ریلیشن کے وقت قرآن دیکھا تھا, تو ڈیورس کے اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا, میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ آیات سے دیکھیں قرآن مجید میں. جیسے میں نے بتایا کہ مینسوریشن میں آپ الگ رہیں, یہ بہت ضروری بات ہے. پھر اللہ نے ٹائمنگس تک بتایا کہ 3 اوقات کس ٹائمنگ میں آپ ریلیشن شپ کریں, وہ تک بتایا ہوا. سیکشل ریلیشن بتایا, اور پھر اللہ نے فارمر اور ایک کھیت کے ریلیشن بتایا. یہ ساری اگر آپ باتیں سمجھیں, یہ تو سیکشل ریلیشن ہے. پھر اس کے بعد ایک سائیکولوجیکل بھی بتائیں گی باتیں. سائیکولوجی میں سے ڈاؤٹ کی بات ہے, لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں, لڑکی ڈاؤٹ کر لیتی ہے, ہسبینڈ ڈاؤٹ کر لیتا ہے. اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کی بیوی پہ چارج لگا دے تو, اور وہ ایمان والی, تو اللہ کا 80 کوڑے لگاؤ اس کو, جو اگر بیوی پہ ایسی بات کہہ رہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس کے کہنے سے ڈاؤٹ کر لیا. تو اس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فرض کریے ایک آدمی اپنی بیوی پہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی اس طرح کچھ حرکت کرے, تو وہ یہ اس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے رکھی عورت کی, کہ مثال کے طور پہ اس سے کہتے ہیں آپ اس طرح ہے, تو اللہ کہا تم 5-4 دفعہ یہ کہو اور 5 دفعہ اپنی لعنت کرو اپنے اوپر. اور بیوی اگر ریٹرن بیک کر دے تو اللہ کہہ رہا آپ اس کو کچھ نہیں کہتا, آپ بالکل دماغ سے نکال دیں کہ وہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے عورت کو پروٹیکشن دیے زیادہ, کہ اور مرد اس پہ چارج لگا دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے, عورت سے کہہ رہا ہے تم اگر پلٹ کے یہ بات کہہ دو 4 دفعہ کہ یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور 5ویں دفعہ میں اللہ اگر میں جھوٹی میں جو ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے مرد کو اس کے اوپر کوئی ایسی بات. تو اس طرح کی باتیں قرآن میں لکھی ہیں, اور ہم لوگ ڈاؤٹ کر کے آئے ہیں اس کو لے آؤ سامنے. تو بجائے ہم آیتوں کو انوالو کرنے سے بہت سارے سالو ہو جاتے ہیں پرابلمس, بٹ بیکاز وی ڈونٹ نو تو ہم ڈپینڈنٹ ہیں. ہمارے ساتھ کالر دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے جہاں کال کیا اس وقت لائیو کال. جی نہیں, یہ جگہ تو پوچھنے کی ہے, پوچھ لیے. بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں.
جی 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 میں Where سمجھ Isa alayhi salam is, and Allah subhanahu wa ta'ala is talking to Isa alayhi salam, کو اللہ سبحانہ wa ta'ala پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ تم نے لوگوں کو کہا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو تو then after the end the thing was where Isa alayhi salam says that you know what is in my nafs but I don't know what is in your nafs. جی You know, کہ آپ کے نفس میں کیا ہے. So that kind of, I don't take me wrong. I believe in every eye of concrete, wallahi. جی جی But nafs of zaikatul maut, and if Allah has, and then I looked at a couple of other ayahs where Allah subhanahu wa ta'ala talk about Allah's nafs. جی You know, جی جی it appear. ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میں اس کو جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت, تو وہ نفس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہیومن بینگز کی, اور اس کی جو نفس ہے, اس کا جو نفس ہوگا یا اس کی جو نفسیات ہوگی اللہ تعالیٰ کی, وہ قہار ہے, جبار ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, حی القیوم ہے اس کا نفس. اس کا نفس جو ہے وہ حی القیوم ہے, یعنی حی بھی ہے, زندہ بھی ہے, اور قائم رہنے والا ہے. ہمارا نفس جو ہے ہم کو موت آنی ہے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو نفس ہے اس کو, جیسے اللہ کہتا ہے اللہ کی فطرت پہ انسان کو بنایا فطرت, تو جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ اس کا نفسیات ہے, اس کی سائیکی ہے. اللہ تعالیٰ کی سائیکی جو ہے وہ اس کی ایٹریبیوٹس آف اللہ جو ہیں, اس کے جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے, وہ اس کی سائیکی, اس میں اس کی نفسیات میں وہ حی القیوم ہے, زندہ اور قائم رہنے والا. اس کو نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا, لم یلد ولم یولد. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا اس کی سائیکی کیا ہے. تو اس کی سائیکی, جب نفس کا ہم کہیں اس کی سائیکی, تو اللہ کی سائیکی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, نہ اس سے پیدا ہو, نہ کوئی اس سے مرا, نہ کوئی اس سے پیدا ہو, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. باقی جو عیسیٰ السلام ہے وہ جو وہاں جملہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے نفس میں ہے, جو میری نفسیات ہے وہ آپ جانتے ہیں, آپ کی نفسیات میں نہیں جانتا. تو وہ میں نے بتا دیا کہ جو نفسیات اللہ کی ہے, جی جی اس کے ایکشنز بھی ہیں اس میں انوالو, جو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی بالکل صحیح. Thank you very much, brother Sheikh. جی جی شکریہ. اچھا انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہو یا کیا, دیکھے. جی جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Now there is another caller. جی السلام علیکم. ہیلو, کیا حال ہے خالد صاحب؟ برتھڈے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. جی دوسری بات میں کہہ رہا تھا شیخ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی گفتگو شروع سے سن رہا تھا میں, کچھ پہلوؤں پہ کبھی اگر قرآن شریف کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو حدیث سے دے سکتے ہیں سہارا, کچھ چیزوں سے ان لوگوں سے آپ ان اشاروں سے سمجھا سکتے ہیں, جیسا علامہ اقبال, جیسا مرزا غالب, جیسا میر تقی میر, جتنے پہلے کے شعراء گزرے ہیں, یہ بھی اپنے ان چیزوں کے اوپر, ازدواج زندگی پر اور بھی جو روزانہ کے معاملات ہیں ہمارے, ان چیزوں کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی. مثال کے طور سے آپ نے جو بات کری کہ یہاں جو معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ بھئی میں بھی کما رہی ہوں, تم بھی کما رہے ہیں, تو سوال پہلا یہ ہے اس بیوی سے یہ کہیے
دیکھیے کہ بھائی آپ کو اجازت کمانے کی کس نے دی؟ ہاں، تو آپ یہ دیکھیے کوئی شیئر اگر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کا ہے لیکن اس میں میری خوشنودی بھی شامل ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے آپ دیوار پلان کے چلے گئے اور روزانہ جا رہے ہیں جاب کر کے آ رہے ہیں. کچھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جو آپ کا ہے وہ میرا ہے. جس طرح میری چیز کو کلیم کرتے ہیں، اگر اللہ یہ بولا ہے قرآن شریف میں یا حدیث میں یا کتب حدیث میں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گھر کے جو ہے پالنہار ہو، تو پالنہار کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو پورا ٹیک کیئر کرنے کا معاملہ ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ دور حاضر کے ہر دور میں جس طرح نکاح ہوتا ہے، مسلمانوں میں تو نکاح جو باندھا جاتا ہے، مہر جو باندھا جاتا ہے نکاح کے وقت، یہ کہا جاتا ہے لفظ خاص طور سے فقہ راج الوقت. جی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اگر آپ کینیڈا میں ہے تو کینیڈین کرنسی میں بات ہو رہی، اگر آپ پاکستان میں ہے تو پاکستانی روپی ہے، ہندوستان میں تو ہندوستانی، الغرض کے جہاں ہے وہاں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم. جی بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ ایسی بات نہ کر دو ایسی، جیسا قرآن میں ذکر ہے کہ خاتون تشریف لائیں سرکار دو علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا، قرآن میں ہے یہ واقعہ جس کا آپ ذکر کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے کہا کہ میری کمر اس کی ماں جیسی ہے، تو طلاق ہو گئی. اس نے کہا تو کیا میری طلاق ہو گئی؟ تو آپ نے کہا ایسا کہا اس نے؟ یہاں ایسا کہا تو پھر طلاق ہو گئی. تو آپ نے کہا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، میرے بچے ہیں، میں میرے بچے کو لے کے میرے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا. لیکن اگر اس نے یہ لفظ کہا ہے کہ تیری کمر اس کی ماں جیسی ہے تو بات ختم ہو گئی. اس نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ ساری بات کو سنتے ہوئے اتنے میں وحی نازل ہوئی. تو جو صحابہ تشریف فرما تھے سرکار کے پاس، انہوں نے کہا اس عورت سے خاموش رک جاؤ، سرکار کے پاس وہی نازل ہو رہی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سختی سے الفاظ کہا قرآن میں جو قیامت تک ہے. وہ یہ کہا کہ سخت ترین نامقبول بات کہی ہے اس نے، میں تمہاری اور اس عورت کی گفتگو سن رہا تھا بولا اللہ. اب اللہ درمیان میں آ گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس طرح سے اس نے کہا، انتہائی نامقبول بات کی اس نے. لہذا اب اسے بطور سزا یا تو 60 روزے رہنا ہے یا پھر 2 غلام آزاد کرنا ہے. اگر اس استطاعت میں نہیں ہے کہ اس کی جسمانی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ 60 روزے رہ سکتا ہے، تو یہ بطور سزا. پھر یہ بولا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری ماں وہی ہوتی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، کہنے سے ماں نہیں ہوتی. بولا جی ہر اس سلسلے میں اور اس مغربی معاشرے کے سلسلے میں اقبال فرماتے ہیں کہ دیارے مغرب کے رہنے والوں، خدا کی پستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو اب وہ کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خود خوشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. جی اقبال کے ختم کرتا ہوں کہ آزاد دانش کے حاضر سے باخبر ہوں میں، آزاد دانش کے حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام. شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کو کیا کہنا چاہیں گے شیخ صاحب؟ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. سوال نہیں کیا بالکل. انہوں نے اپنا بیان کیا اور بیان جو بھی دوست. اور چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری گھڑیاں بھی ختم کی جا رہی ہیں، ہم ابھی بھی کہیں گے کہ کسی کو بھی اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 9054501333 پہ کال کریں. 9054501333 پہ کال کریں. اور آخر میں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر میں بھی وہی میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو ہم لوگ جو مسلم معاشرہ جہاں کہیں بھی ہے، ایک قرآنک اسٹڈی سرکل بنائیں اور پیرنٹ چلڈرنز بھی بنائیں اور اس میں ٹرانسلیشن کے اندر اور ریلیونٹ آئے ایک ٹاپک کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ ٹاپک میں ہمیں کیا بتایا گیا. وہاں سر کالر جی ہیلو السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے سلمان صاحب؟
قرآن پاک کے حوالے سے بتا رہے تھے. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک پر اوتھ دے کر جو اپنے مختلف اداروں میں جو صاحبان بیٹھتے ہیں، اب اگر وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں اوتھ لے کے، تو قرآن پاک کی صورت میں آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن کیا ان کا کڑا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ پچھلے 30 یا 40 سال پیچھے چلے گئے تو چیزوں میں اتنی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی. اب پاکستان میں جو کھانے پینے کی چیزیں کی ہیں ان میں ملاوٹ ہے اور اس میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ شوگر کی بیماری تھی 40 سال پیچھے چلے جائیں اتنی بیماری نہیں تھی، لیکن اب گھر گھر کا یہ حالت ہوئی ہے ملاوٹ کی وجہ سے. تو یہ بھی کرائیں باقی اپنے سامنے رکھ کر آپ اسے بتائیں. دوسرا میرا آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اپنے پارلی میں بھی بیٹھے ہوئے کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ شراب پینا حرام ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا ٹھیک ہے آپ کے جی شیخ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. بہت جو آپ سوالات کر رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں کہ ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو حلف لیا جاتا ہے ہاں. اور اسی طرح وہاں پر جو ملاوٹ ہو رہی ہے شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہے، قرآن میں ملاوٹ ہے کہ مت کرو، تو وہ قرآن کی شعیب علیہ السلام بتا رہے ہیں آیت میں، وہی آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے. اب یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیے ہم یہ پاکستان کو ایک نام دے دیا اسلامک کنٹری، اور جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہاتھ رکھ کے اس پہ حلف لیا گیا جیسے حلف برداری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر الٹی سیدھی، ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کس حد تک صحیح ہے؟ وہ جو حلف لے رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لکھا ہوا کیا اس کے اندر. جو حلف لے رہا ہے اس کو نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو صدر صاحب جو بھی لے رہے ہیں حلف ان کو خود پتہ نہیں. ہاں وہ تو ایک گتا سا ہے اور اس کو پرچے لے کے اسے ہاتھ رکھ لیا. یہ کوئی کرسچینٹی میں جیسے بائبل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو یہ کاپی کیٹ ہم اس کی کر رہے ہیں. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو اللہ کو حاضر نہ حاضر، آپ اللہ کی وہ کر سکتے ہیں، اللہ کہہ بھی رہے کوئی بات آ جائے سچویشن آ جائے تو آپ اللہ کو گواہ بنائیں. بالکل. تو چلو آپ اللہ کو گواہ بناتے نہیں ہیں تو آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں، آپ اللہ کو گواہ بنانا چاہیے پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح ملاوٹ کر رہے ہیں، ظاہر بات 40 سال کے ہر زمانے میں ملاوٹ ہے، زیادہ نون ہو گئی تو یہ سمجھ آج کل ہو رہی ہے ہر جگہ. زمانے میں شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے. اصل میں کالج بہت ساری ہیں، ایک آخری کال جیسے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہا ہے، ٹی وی پروگرام. تو اللہ پاک جزاک خیر دے آپ سب کو. بہت بہت شکریہ. سر یہ سوال ہے میرا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ساری چیزیں، اور ماشاء اللہ قرآن پاک ہماری کتاب ہے رہنمائی کے لیے بھی پڑھنے مطلب جس میں ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھا جائے کہ مسلمان وپتی کا شکار ہے. یہ جو بقایا یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے سسٹم چیزیں جہاں پہ انصاف، جہاں پہ ایک معیار نبی اور انصاف ساری چیزیں ہیں یہاں پہ، جبکہ ہم جو ہے وہ حق پہ ساری چیزیں ہیں ہمارا. لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے ہمارے سسٹم کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے. ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے تو بہت سے اسکالرز ہیں ساری چیزیں، وہ تو دین کیا ان کے دلوں میں کبھی پڑی ہے چیز کیا، جیسے کہ ہم جو ہمارے دینی اسکالرز ہیں وہ جیسے پاکستان میں لے جائے تعلیم صاحب اور بہت سے اچھے ڈاکٹر صاحب سب تھے. تو کہنے کا مطلب یہ وہ ہر انسان کو ایک وہ انسانیت کا درس دیتے ہر چیز. لیکن ہمارے لوگ پھر بھی دیکھا جائے کہ کبھی وہ سیدھے راستے نہیں، ہمیشہ انہوں نے الٹا راستے آتے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ جی کیئر کی جاتی ہے جبکہ انسانیت تو ظاہری بات ہے کہ اشرف المخلوقات ہے. تو میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی بیسک وجہ کیا ہے، کیا وجہ وہ کب وہ دن ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے نا ہدایت کر گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہمارے ملک کے اندر کیا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
हाँ केवल मेरा वही जवाब है कि देखें ये जो बात कर रहे हैं कि ये पहले से ही ले रहे हैं कि सब मुसलमान हैं और सब सही अल्हम्दुलिल्लाह सब मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ भी नहीं मानते कि अरबी में कुरान पढ़ लिए मानना हुआ। तो मेरे कहने का मकसद ये कि पहले उसको जो आप कहना जो पूरी दुनिया में कुरान की आयत की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आप आगे बढ़े ना। अब अंडरस्टैंडिंग है नहीं, कह रहे सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह और सब, तो मैं इसको नहीं समझता जब तक कि अगर आपको पता ही नहीं है। जैसे बाइबल मैंने पढ़ी नहीं, मैं कहूँ मैं बाइबल नहीं मानता, मैंने हदीस पढ़ी नहीं, मैं कहूँ हदीस नहीं मानता, हदीस को मानता हूँ। इसी तरह मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा नहीं, मैं कहूँ मैं मानता हूँ। तो हमारे माशरे को अगर आप उठा के देखेंगे पाकिस्तान का, ये जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो ज्यादातर अरबी में पढ़ते हैं कुरान को, और हदीस के जो ये लेक्चर्स हैं जो उलमा देते रहते हैं वो हदीस के मुताबिक बताते रहते हैं। एक्चुअल कुरान को अंडरस्टैंडिंग की हमारे कहीं एजुकेशन है ही नहीं। यानी आपके कहने का मतलब ये कि मुकम्मल तौर पे जैसे कि ठीक है कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन उसको जब हम समझेंगे नहीं तो हमको नहीं पता नहीं कि ज़ाब्ता हयात है क्या, हमें कैसे अपनी खुद मुहासबा करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत खुशी हुई। आखिर में हमारी जो कुछ भी आप कहना चाहें आप हमारे सामने से कह सकते हैं। जी इंशाल्लाह मैं ये रिपीट अगेन ये करूँगा कि इंसान को कुरान का स्टडी सर्कल बनाए और उसको अपनी फैमिली पेरेंट चिल्ड्रन आपस में भी पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आयत को लेके आलिम के पास जाएं कि ये आयत हमें समझ नहीं आ रही, आप समझाएं, लेकिन नॉट इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिकॉज अल्लाह का कलाम आज भी उतना ही जिंदा और है अल्लाह का कलाम जैसे कि पहले था और आगे भी रहे। तो एक और कॉलर की बात सुनने हम जी ताकि किसी कोई तृष्णा न रह जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो मौलाना साहब से तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है सारी दुनिया में कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं, ये नामुमकिन है। जब कुरान पाक के अंदर 30 आयात ये साबित करते हैं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, तो आप ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी मैं भी यही समझता हूँ, बहुत शुक्रिया सर मैं भी यही समझता हूँ कि वफात हो गई है और वो वापस नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब वक्त की बिल्कुल कमी रह गई है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सनशाइन रेडियो के लिए। इंशाल्लाह एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ अपने तमाम लिस्टर को कि आप 2 दिन के बाद उर्दू टीवी टोरंटो पे भी आप हमारे जहाँ स्कॉलर जो है इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शेख साहब का बयान देख सकते हैं उर्दू टीवी टोरंटो पे 2 दिन के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है वो भी आप नोट कर लें, IIPC TV भी आप देख सकते हैं, उस पर भी आप इनके बारे में आप देख सकते हैं। IIPC TV जो है ना वो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, सैटेलाइट गैलेक्सी और फ्रीक्वेंसी 12115, और ये सब आप वैसे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। किसी भी टीवी पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा IIPC TV। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका भी करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारे लिस्टर भी महसूस होंगे और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये सनशाइन रेडियो 91.9 FM पर आप सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से लेकर रात के 12 बजे तक। कुछ हमारे स्पॉन्सर के प्रोग्राम